السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، آج 27ویں ترمیم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے بھی آپ نے دیکھا بخوبی وہ پاس اس کو کروا لیا گیا ہے، اور سب سے جو اچھی بات آج نیشنل اسمبلی کی، جس سے کم از کم میری تو آنکھوں کو کافی تسکین ملی، وہ یہ تھی کہ ہمارے تاحیات قائد بھی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور کافی عرصے کے بعد وہ ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، پارلیمان کے اندر انہوں نے قدم رنجا فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ وہ آتے رہیں گے۔ ناظرین، ترمیم کے حوالے سے بے شمار پشین گوئیاں لوگوں نے کی، لیکن سب سے زیادہ جس شخصیت کی پشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی تھی، سینیٹر فیصل واڈا صاحب پچھلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اور تب انہوں نے بتایا کہ ایٹ دا میکسیمم 20-22 نومبر تک جو ہے وہ یہ پاس ہو جائے گی، لیکن کل ہمیں گزشتہ روز حسن ایوب نے بتایا کہ یہ تارڈ سپیڈ ہے، آپ بھول جائیں گے محسن سپیڈ اور شہباز شریف سپیڈ، یہ ایک نئی سپیڈ ہے۔ لیکن آج 27ویں ترمیم میں کچھ مزید ترمیم ایڈ کی ہیں، اور اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ ایک اچھا اقدام میری نظر میں آج پشاور کے اندر امن جرگہ ہولڈ کیا، وہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نمائندگی تھی، وہاں بھی آپ کو لے کے چلیں گے کیا وہاں پہ طے ہوا آج کے اس امن جرگے کے نتیجے میں۔ لیکن سب سے پہلی سٹوری ناظرین، فیصل واڈا صاحب آج پھر ہمارے اندر موجود ہے، تو ان سے تفصیل سے جانیں گے کہ سیاسی پشین گوئیاں تو آپ کی صحیح ثابت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے اب آگے کیا ہوگا، کیسے معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے باقی جو ان پشین گوئیاں ان کی معیشت کے حوالے سے بڑی شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین، پہلی سٹوری ہماری وانا آپریشن الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو خبر یہ تھی ہمارے پاس کہ 550 کیڈٹس وانا کیڈٹ کالج میں، اور پلس جو ہے وہاں پہ سٹاف 127، کوئی 650 پلس جو لوگ تھے، افراد وہاں پہ موجود تھے، ان کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو 5 جو فتنہ الخوارج خاص طور پر وہ آئے، 2 پہلے ان کو مار دیا گیا گیٹ کے اوپر، 3 لوگ محصور تھے ایک جگہ کے اوپر، لیکن چونکہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا معاملہ تھا تو بہت ہی آرام سے جو ہے دھیرے دھیرے سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا گیا۔ ٹائم تو تھوڑا زیادہ لگ گیا، لیکن جس انداز سے اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار کرایا گیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کرنل محمد طاہر صاحب نے لیڈ کیا اس آپریشن کو، انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس آپریشن کیا۔ 10 نومبر کو 5 افغانی خوارج نے کیڈٹ کالج وانا کے اوپر حملہ کیا۔ پہلے انہوں نے خودکش دھماکہ کیا، اور اس کے بعد 4 خوارج نے کیڈٹ کالج کے اندر انٹری کی۔ کیڈٹ کالج وانا جو پاک فوج کی طرف سے وزیرستان کے عوام کے لیے قیمتی تعلیمی اثاثہ ہے، دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا، اور اس کے بعد ہم نے رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے کے قریب ہم نے ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا، اور ہم نے ان کو جہنم واصل کر دیا۔ سر کا ٹائم تھا، ہم فارن اٹینڈ کر رہے تھے، اسی دوران ہم لوگ ڈرل کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے دھماکہ ہوا۔ ہم لوگوں نے انتہائی بھاری قسم کی آواز سنی، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ تعلیم کے دشمن ہیں جو کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ پاک آرمی آئی اور ہمیں کالج سے باعزت نکالا محفوظ کر کے، اور ہمیں کیمپ لے کر آئے اور ہمیں حفاظت دی۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے دشمن جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کم ہے، وہ ہمیں کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے۔ جب دھماکہ ہوا تو اسپورٹس کا ٹائم تھا، اور سارے کیڈٹس ڈرل کر رہے تھے، اور جب اچانک دھماکہ ہوا ادھر فائرنگ شروع ہو گیا جلدی، تو اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ بس آپ لوگ پرسکون ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فوج بھی آ گیا تو پھر ماحول پرسکون ہو گیا تھوڑا۔ فیصل واڈا صاحب، بے شک دنیا کے اندر اس خبر کو ایک معمولی خبر کے طور پر شاید لیا گیا ہو یا لیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہمیں احساس ہے جو واقعہ ہم نے APS کا دیکھا ہوا ہے، اور جس انداز سے اس کا اثر پاکستان کی پوری ریاست کے اوپر پڑا، ہمارے سوشل فیبرک کے اوپر پڑا، ایون نیشنل سائیکی کے اوپر پڑا تھا۔ کل جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ 650 لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور ٹیررسٹ اندر ہیں، تو یقین کریں کہ ہر دم جو ہے وہ ذہن کے اوپر وہی خیال آتا تھا کہ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آپریشن ہو گیا۔
بہت شکریہ گمن صاحب. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اپنا فضل کیا, رحم کیا. دیکھیں آپ نے بالکل اس کی کمپیریزن بالکل ٹھیک کیا کہ اس اتنا بڑا ہے, اس میں تو اور بہت بچے تھے اور 650 آدمی از اے بگ نمبر. تو بہت کامیابی سے آپریشن کیا گیا, اس کو ہر ایک بچے کو اپنی جگہ تک پہنچایا گیا. اور ایک بچے کے ساتھ ان کی 4 کی فیملی ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں. تو آپ اگر اس کو کیومولیٹ کریں تو ایک بہت لمبا نمبر بن جاتا ہے, کیونکہ ایک کی شہادت یا ایک کسی جگہ پہ نقصان نہیں پہنچاتا, اس کی پوری فیملی تباہ ہوتی ہے ساتھ. تو بہت زبردست ایک مارکا مارا فوج نے پھر سے, اور بزدلانہ حرکت کی ہے. جو ہمارے دشمن ہیں وہ کمزور ہے, بزدل ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تو ہم نے دھجیاں اڑا دی ہیں. انڈیا تو فارغ ہو گیا, الیکشن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اور جو غلاظت ان پہ پھینکی جا رہی ہے لٹرل میننگ میں. تو یہ مارکا اپنے فوج کا ہے, اور یہی فوج کو ہم اسی لیے کریڈینشیل اور کریڈٹ دیتے ہیں کہ یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے تحت اپنی جان کی پرواہ کر کے سیویئرز ہیں. تو اگر سیویئرز ہیں اور اس کو اگر آپ کنیکٹ کر دیں کہ 27ویں ترمیم ہوئی ہے, کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل وار اب ہماری ہو رہی ہے, نیریٹو کی بھی ہو رہی ہے, زمینی, آسمانی, اکنامیکل پوزیشننگ, گلوبل پوزیشننگ کے اندر, اور اس ٹائپ کی جو گھٹیا دشمن کا کام ہے یہ تو کنونشنل وار نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک بزدلانہ حملہ ہے جس میں آپ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے اندر وہ کمپیکٹ جو لے کے پرپوزن چل رہے تھے اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا, پاکستان کو فائدہ ہوا. جن کے ماں باپ اس چیز گزرے ہیں, جو بچے گزرے ہیں, جو استاد لوگ وہاں موجود تھے, ٹیچرز تھے, پوچھے تو ان سے آپ کے کیا ان پہ گزری ہے, ایک ایک پل ان کے لیے کیسا تھا. ماں باپ سولی پہ ٹنگے تھے, بہن بھائی سولی پہ ٹنگے تھے, ماں باپ کے اپنے بہن بھائی سولی پہ ٹنگے تھے. تو جتنا ان کو کریڈٹ دیا جائے, جتنی شاباش دی جائے, اور کرنل صاحب کو پوری قوم سلام کرتی ہے اس چیز کے اوپر, اس پوری افواج کو کرتی ہے. پوری فوج کو اسی لیے کرتی ہے کہ قربانیاں دینے آتے ہیں. یہ بائی چوائس شہادت لینے آتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی بائی چوائس شہید ہونے نہیں آتا. ہم سیاست کرنے آتے ہیں, کوئی اپنے پروفیشن میں آتے ہیں, یہ بائی چوائس آتے ہیں, ان کی دعا بھی ہوتی ہے ہم شہید ہو جائیں. تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کمپوز اور کاملی کرنل صاحب نے بتایا, اتنا کمپوزڈ اور کام رہ کے ہی اتنا بڑا آپریشن کامیابی سے بغیر کسی بالکل صحیح نقصان کے. حسن, کچھ اطراف سے نا تنقید ہو رہی ہے کہ یہ میں بھی سیکورٹی فیلور ہے, انٹیلیجنس فیلور ہے. کمنگ فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ, تو آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ جب ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو ٹیررسٹ جو ہے ان کے پاس جو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ٹائمنگ کا ہوتا ہے, وہ اپنی ٹائمنگ خود سلیکٹ کرتے ہیں. اس سارے آپریشن میں ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں, شہادت ایک بھی بہت بڑا صدمہ ہے, لیکن دا میگنیچیوڈ آف آپریشن کو اگر دیکھا جائے, 650 افراد کو ایک خراش پہنچے بغیر ان کو بچانا اور پھر آپریشن کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کے بڑھنا, آئی تھنک اٹس اے میریکل. دیکھیں یہ دوسری ایسا موقع ہے جس ٹائم یعنی آپ جو حقیقت کے بہت یعنی دور جا کر وہ یہ کامیابی سمیٹی ہے. آپ دیکھیں کہ نو ون واز ایکسپیکٹنگ, جب اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں, پہلے تو ان کو کنٹین کر دیا صرف ایڈمنسٹریٹو بلاک کے اندر, اور جو اسٹوڈنٹ والی سائڈ پر آئے تھے تو فوراً ہی ان کو جو ہے وہ ان کو جنم حاصل کر دیا گیا. اب یہ افغان طالبان کے لوگ تھے. کن کے؟ افغان طالبان کے, یعنی تحریک طالبان افغانستان. ان کو کیا مسلمان کہا جا سکتا ہے, کیا ان کو انسان کہا جا سکتا ہے جو بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی مائیں بہنیں اور بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں, یہ بچوں کو ٹارگٹ کر دیا انہوں نے. اور ان کا رابطہ تھا افغانستان کے ساتھ, پھر وہاں سے افغانستان سے وہ انڈیا سے پیچھے سے جو ہے وہ ڈوریں ہلائی جا رہی تھی. لیکن کرنل محمد طاہر صاحب کی اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو بالکل جی سلام ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مائنز لگائی ہیں, بعد میں ان مائنز کو وہاں سے ریموو کیا گیا ہے. یہ ایسی دیٹ واز دا ریزن کہ اتنا زیادہ ٹائم بھی لگا تھا. دیکھیں آپ بچوں کو نکالنا ہے, ایسا ایشو نہیں تھا کہ نکالنا کوئی مطلب مشکل کام تھا, وہ ان کو منیمم آپ نقصان چاہ رہے تھے, منیمم نہیں بغیر کسی لیکن یہ بغیر نقصان کے ہوا ہے. اور لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے نا. دیکھیں اب جعفر ایکسپریس کا بھی جو تھا کتنے بڑے ہوسٹیجز تھے, لیکن وہ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انبلیویبل وہ آپریشن تھا جو کہ ہماری زرار کمپنی نے کیا تھا. میں اس میں ایک چیز آخری بات ایڈ کروں گا, مجھے پتا کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس وقت جو پاکستان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان اور ہندوستان خود وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. اور ہماری جو افواج ہیں وہ نہ صرف بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں بلکہ ان کو
ناکام بنا رہی ہیں. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے چودھری غلام حسین صاحب جوانا کہ انہوں نے اتنی بڑی اٹیمپٹ کی تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ APS 2 کا واقعہ پیش آ جائے جس کو ناکام بنایا. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. آج نیشنل اسمبلی سے جو ہے ساری ترامیم جو ہے 27ویں ترمیم کتابیں وہ جو سینٹ سے پاس کی گئی تھی وہ اپروو ہو گئی ہیں, اور 224 چاہیے تھے, 224 لوگ, لیکن حکومت کے پاس 237 لوگ موجود تھے, اور جو وہاں پہ ووٹنگ کاؤنٹ ہوئی 233 کے قریب MNAs موجود تھے. تو ایز ایکسپیکٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی اور امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے. 2 ترامیم مزید اس جو ہے 27ویں یعنی ترمیم کا حصہ بنی ہے. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ابہام پیدا ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون رہے گا, موجودہ چیف جسٹس جو ہیں یا افریدی صاحب یا پھر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنیں گی FCC اس کے چیف جسٹس صاحب. تو وہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں جس یاجا افریدی صاحب وہی رہیں گے, اور جو ہے آئندہ جب یہ ٹائم اپنا پورا کر لیں گے تو دونوں جو جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا. اعظم منیر تارڑ صاحب نے یہ کلیریفیکیشن دی آج. جوائنٹ کمیٹی میں بھی سر اسے بہت تفصیلی طور پہ دیکھا, اور ایون ابھی بھی جناب اسپیکر اس پہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کی خصوصی مشاورت کے بعد صدر سپریم کورٹ بار اور وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل نے اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد یہ مشورہ دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں کچھ ابہام ہے کہ آیا یہ عہدہ برقرار ہے یا نہیں. آل دو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو سینئر امانگس بوتھ ہوگا وہی چیئر کرے گا کمیشنز کو. سر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کچھ مناسب ترامیم آج میں انٹروڈیوس کرواؤں گا جس میں یہ وضاحت ہوگی کہ جو موجودہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ان ترامیم سے اور واضح ہو گیا ہے کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے. ویسے تارڑ صاحب ہیں, تارڑ سپیڈ جس طرح حسن نے کل بتایا تھا وہ سپیڈ کے اندر اگر نام شامل کر لیتے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس یہ جو اناملی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا سب سے پہلے. آج جب آپ نے ترمیم کرنے جا رہے ہیں آپ نے سیریمونیسلی بھی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا, آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کیا جو تو رہنے دیا ہے اس کے حیثیت کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے مطابق میں کیا. بس جناب اسپیکر میں ڈائریکٹلی کوشچن کروں گا لا منسٹر صاحب سے کہ آپ نے آرٹیکل 176 میں تبدیلی کیوں کی. آج کے بعد پاکستان سے آپ نے ہمیشہ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم کر لیا, 100% آپ نے ختم کر لیا. آرٹیکل 176 میں تبدیلی کر کے آج کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا, دوسرا چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. آئندہ پوری دنیا جب بھی کوئی آئین سے ریلیٹڈ, لا سے ریلیٹڈ, رول آف لا سے ریلیٹڈ, آئینی عدالتوں سے ریلیٹڈ دنیا میں کبھی کوئی کنونشن ہوگا پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کا چیف جسٹس نہیں رہا. اتنا بڑا ظلم نہ کرو, وہ واپس کر دو. بڑی اچھی بات کی. آج ایک اور بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی, بہت سارے لوگوں نے اس کو غور سے سنا نہیں ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میری مستقبل کے اندر گزارش ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے کہ یہ ہمیں سرپرائز مت دیا کریں ترمیم کے حوالے سے, ٹائم پہ چیزیں دے دیا کریں تو تاکہ ہم اس کے اوپر بات چیت کر لیا کریں, کنسنسس کریٹ کر لیا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا جو ہے فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چند دن پہلے, انہوں نے ٹائم لائن بتائی تھی کہ 20-22 نومبر کے آگے پیچھے. سو مچ سو حسن ایوب صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگلے جمعے تک, میرے خیال میں جمعے تک ٹائم تھا, لیکن کیا آن بنی کہ ود ان نو ٹائم یہ سارا کچھ ہو گیا, اور اس کے بعد یہ غلطیاں, بنیادی غلطیاں پھر ان کو جو ہے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, پھر ان کو پھر دوبارہ ترمیم کرنی پڑی. اور فیصل واڈا صاحب کو اب ایک دن اور اسلام آباد رکنا پڑے گا کل دوبارہ ووٹنگ کے لیے, کیونکہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں واپس سینٹ کے اندر جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بڑا ہوا, وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا لطیفہ تھا. فیصل واڈا صاحب سے ہم ضرور جانیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب باکو جا گئے ہیں, وہاں سے شام کو انہوں نے واپس آ جانا ہے. انیشلی ہمارے پاس خبر یہ تھی کہ واپس آئیں گے تو شام کو کابینہ کا اجلاس ہوگا, لیکن ان کو آن لائن وہاں سے ایک سیشن کروایا گیا فیڈرل کیبنٹ کا, اور انہوں نے وہ پھر آن لائن پتہ نہیں الیکٹرک جو آج کل جو سگنیچرز ہوتے ہیں, الیکٹرانک سگنیچرز, انہوں نے وہ کیے یا کابینہ کے فیصلے کے اوپر. اس کے اوپر بھی حکومت کو بغیر وجہ کے تنقید کا سامنا کرنا پڑا,
جب نمبر پورے تھے تو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ باکو ترمیم ہمیں لگ رہی ہے، یہ تو پاکستان کی ترمیم ہی نہیں لگ رہی. دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے سربراہ باہر ملک میں بیٹھ کے، باکو میں بیٹھ کے وہ اپروول کرا رہا ہے. اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں. اس باکو ترمیم کو، اس صبح بینور کو ہم نہیں مانتے، عوام نہیں مانتے. فیصل بھٹو صاحب، ابھی ترمیم ہوئی نہیں ہے ان پریکٹیکل پرپز. کل دوبارہ آپ کو ایک ووٹ دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے صدر پاکستان کے پاس جائے گا، وہ ڈاکومنٹ وہ سائن کریں گے، پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوگی. خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. 2 دن پہلے خبر انصار عباسی صاحب نے دی کہ اسلام آباد کے کوئی 4-5 جو ججز ہیں نا، ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے حسن صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی لوگوں کو خدمت کرنی ہے ججز صاحبان کو تو ملک کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں. پہلا سوال، جب آپ نے کہا 20-22 نومبر کو ہو جائے گی، حسن کہہ رہا تھا اگلے جمعے، تو پھر کیا آن بنی کہ بنیادی غلطیاں بھی کر دیں، حکومت کو موقع بھی دے دیا کہ آپ کے اوپر وہ ظاہر ہے تنقید کے نشتر بھی چلائیں؟ آپ روزانہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو بنیادی چیزیں تو آپ طارق صاحب کو سمجھا دیتے کہ سکون سے آگے بڑھیں. دیکھیں گمن صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں معذرت کے ساتھ جتنی بھی پارلیمنٹس ہیں پچھلے 65 سال میں، اس میں ایسے بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. یہ آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل، میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. کوئی انگریزی نہیں لکھ سکتا تو کوئی اردو پڑھ نہیں سکتا، اور کچھ تو بالکل ہی پیدل ہے. ان کو مطلب انفارچونیٹلی نہیں پڑھا. اور ہمارے آئین میں ایک ہونی چاہیے شیخ جس کے اندر منیمم کرائیٹیریا تو میٹرک پاس تو کر دیں. یا جناب مشرف صاحب نے گریجویشن کی تھی لیکن وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ کو پاکستان کا ایک سائڈ آپ کو سمجھنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اب چیزیں ہو رہی ہیں تیز. جب پاکستان کی بقا کی بات آئی تو چیزیں تیز ہو گئی. میں آپ کو بہت عرصے سے بتایا جا رہا تھا کہ ترقی اور آئینی چینجز، ترمیم جو ایسی چلتی رہے گی، اسی طرح آگے بھی چلے گی، 28ویں بھی چلے گی. دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں ایک ہمارے وہاں کوئی نیوٹرل باڈیز نہیں ہیں جدھر آپ انصاف دینا جانتے ہو. ٹھیک ہے جی. آپ کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بھٹو صاحب کی پھانسی یاد رکھنی چاہیے. پھر 45 سال بعد اس کو غلط بتایا گیا. پھر اسی طریقے سے آپ نے پی سی او ججز کے تحت ججوں نے مشرف صاحب کو سٹیمپ کر کے لیگلائز کیا، پھر اس کو ریورس کر دیا. عمران خان صاحب کو صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا، پھر اس کو ریورس کر دیا. میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر ان کو ریورس کر لیا. اسی طرح یہ سسٹم آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بڑا کلیئرٹی سے نظر آتا ہے. تو میرا اپنا اندازہ ہے، اس کو آپ خبر بھی سمجھ سکتے ہیں یا اس کو آپ میری انالیسس بھی دے سکتا ہوں. آپ کے پروگرام میں اتفاقاً آپ کا پہلا پروگرام ہے. تو ایک پارٹی کی سوچ اور وچار کے تحت کچھ لوگ چل رہے تھے، کیونکہ یہاں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا. ہر کسی کی اب لائکنگ ہے، میں اس کی سائڈ ہوں، میں اس کی سائڈ ہوں. کچھ تو پہلے بینیفٹ لیے ہیں، کچھ بعد میں لیتے ہیں. اس کے تحت ایک ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں جو آپ کی خبر ہے یا انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اس کو اس زاویے میں نہیں دیکھ رہا. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس سے پہلے ایک ہلچل کی کوشش ہوگی اور کچھ استعفے آئیں گے، ایگزٹ اسٹریٹجی ہو جائے گی. کچھ استعفے آئیں گے. جو صاحب آپ بہت اسمارٹ اینکر ہیں، آپ میری بات نکلنے سے لفظ پکڑنے سے پہلے ہی بات کر دیتے ہیں. تو میں تو آپ کو پہلے سے انالیسس دے سکتا ہوں. تو انصار عباسی صاحب ایک کریڈیبل اینکر ضرور ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، لیکن میں ان کی اس خبر کے اندر میری مطابق سے ایک ہلچل مچانے کی کوشش کی جائے گی، فلاپ ہلچل، اور وہی ایگزٹ اسٹریٹجی. اب جو آپ نے یہ جو مسئلہ ہمارے عدالتی نظام کا بتایا ہے رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس اب کے بعد جو ہے یہ معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں گمن صاحب، ایک تو ہماری جمہوریت کو 75 سال ہوئے ہیں، 100 سال نہیں ہوئے. ہم ایوالو کر رہے ہیں اور یہ ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا ایک کوئی جج یا ایک کوئی پالیٹیشین یہ کام نہیں کر سکتا. پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم امید کر سکتے ہیں. ہماری ابھی جو سوچ اور خواہش ہے وہ تو ہم فیلڈ مارشل صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کل کا بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی وہ لیڈ کر رہے تھے، اس سے پہلے پرسوں رات کو بھی وہی لیڈ کر رہے تھے فرنٹ سے، اور ایک سنرجی کے ساتھ سب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اب فوکس ہونا چاہیے کہ پاکستان پالیٹکس تو میرے لیے اب ریلیونٹ اس لیے